لیکن یہ دور، یہ زمانہ، اس زمانے کو کون سی ہوا لگ گئی ہے اللہ بہتر جانے کہ لوگ اسلامک باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ ابھی غیر شرعی چیز اگر یہاں پر نافذ کر دی جائے تو پھر لاکھوں اور کروڑوں کی مجمع اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن اسلامک جو جلسہ ہے لوگ ان کو سننے کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ اسلام ایک ایسا پیسفل مذہب ہے کہ جس کی اعتراف ہر دھرم کے لوگ کرتے ہیں، اور ناظم اجلاس صاحب سے ابھی جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ ایسی باتیں مت چھڑیے کہ جس سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ٹھیس پہنچے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم کسی کی دھرم کو ٹھیس پہنچائیں؟ ہم تو ان کے گرنتھوں کو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام ہی ان کے دھرم کے اندر جو ہے سدھ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ تو آپ کے دل کو ٹھیس کیسے پہنچی بھائی؟ ہم تو اپنے گھر سے نوٹ کر کے نہیں لائے ہیں، اور نہ ہی ہم خود سے بنا کر بولتے ہیں بھائی صاحب کہ یہ اسلام ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ ہم ریفرنس دیں گے، آپ اس ریفرنس کے حساب سے دیکھیے، اگر آپ کو نہ ملے تو آپ جس چوراہے پر لا کر مولانا رفیع کی گردن کو اڑانا چاہیں اڑا سکتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن اس بات کی شاہد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سمپورن جگت کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں، اور قرآن کی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ڈرانے والا شاہد بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو ڈرائیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو درسر کرتے تھے، لیکن لوگوں کی مزاج میں، لوگوں کے ذہن میں تو یہ پلا ہوا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، محمد پاگل ہو گیا ہے، محمد مجنون ہو گیا ہے۔ مزمم کو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پاگل اور مجنون کہا کرتے تھے، مزمم کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی میں مزمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے محمد بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم مزمم نہیں ہے، ہماری تعریف کی جاتی ہے، اور اللہ نے حق کے ساتھ مجھے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صرف مذہب اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، دنیا کی جتنی بھی گرنتھیں ہیں ساری گرنتھوں کو کھولیے، اور میں نے تمام گرنتھوں کو پڑھا ہے، ہمیں ہندوازم میں بھی ملا ہے، ہمیں سکھزم میں بھی ملا ہے، بودھزم کو بھی پڑھا ہوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی چھایا وہاں بھی موجود ہے۔ تمام دھرم گرنتھوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، پوری مانوگت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو دیکھیے میرے بھائیوں کہ آپ کی رحمت صرف خاص انسانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی رحمت جانوروں کے لیے بھی ہے، چرندر پرندوں کے لیے بھی ہے،
آپ کی رحمت تو غریبوں پر جیسا ہے، مظلوموں پر بھی جو ظالم مظلوم ہے ان کے اوپر بھی آپ کی رحمت ہے۔ آج ایک ایک رحمت میں آپ کو بتاتا چلوں اور دکھاتا چلوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت غریبوں کے ساتھ کیسا تھا، یتیموں کے ساتھ کیسا تھا، بیواؤں کے ساتھ کیسا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ آپ کی رحمت کو کیسے گوارا ہو کہ آپ کھائیں اور جو جانور تھا، جو بندہ ہوا تھا وہ بھوکا رہے، آپ کھائے اور غریب بچے بھوکے رہے، آپ کھائے یتیم بھوکا رہے، آپ کھائے بیوہ بھوکا رہے، بھوکی رہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کے الفاظ اور اس طریقے کے واقعات، ہزاروں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، کمزوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہے، ایک انصاری صحابی آپ کی دعوت کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے باغ میں آئیے، آپ کے لیے اچھے اچھے کھجوریں ہم نے چن کر رکھا ہے، عمدہ عمدہ کھجوریں ہیں، ہم آپ کو کھلائیں گے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی دعوت کا قبول کیا اور آپ کے باغ، اس انصاری صحابی کے باغ میں آپ پہنچے۔ وہ انصاری صحابی آپ کو اپنا گھر لے کر نہیں گئے بلکہ باغ کے اندر لے کر گئے، اور باغ کے اندر لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا دی۔ دسترخوان میں اچھے اچھے کھجوروں کی وہ گٹھلیاں، اچھی اچھی کھجوریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول ان میں سے جو اچھے اچھے کھجوریں ہوں، جو عمدہ عمدہ کھجوریں ہوں، ان کو اٹھا کر کے کھائیے۔ اے اللہ کے رسول پھر میں اچھی اچھی کھجوریں چن کر لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کے دسترخوان سے کھجور کا قدمہ اٹھاتے ہیں اور منہ کے پاس لے کر کے آئے۔ جیسے ہی منہ کے پاس لے آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس کی بندھی ہوئی اونٹ پر پڑتی ہیں۔ جو رو رہا تھا وہ اونٹ سارے قطار رو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اس کھجور کے قدمے کو نکالا اور کھجور کے قدمے کو، گٹلی کو وہی رکھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی اونٹ کے پاس گئے تو وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا، اپنے ماتھے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ دیا اور زار و کتار رو رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو صحابی آپ کی دعوت کیے ہیں یہ میرا مالک ہے، یہ میری جان سے زیادہ مجھ پر بوجھ تو ڈالتا ہے اور یہ ہم سے کھنچواتا ہے لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا۔ آئے اللہ کے پیارے حبیب، جو صحابی آپ کی دعوت کیے ہیں، آئے اللہ کے رسول جس صحابی نے آپ کی دعوت کیا ہے اور آپ کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے کھجور کھلانے کے لیے، آئے اللہ کے رسول یہ میرا مالک ہے، یہ میری جان سے زیادہ مجھ پر بوجھ تو ڈالتا ہے لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا، ہماری خوراک کے برابر ہمیں کھانا نہیں دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول یہ میرا مالک ہے، آپ سوال کریے اللہ کے رسول کہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، اے میرے بھائی ادھر آؤ، یہ تمہارا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ میرا مالک ہے لیکن میری جان سے زیادہ مجھ پر بوجھ تو ڈالتا ہے، مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا۔ میرے بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، جب تک تم اس اونٹ کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا دو گے محمد رسول اللہ تمہارے دسترخوان سے ایک کھجور کا قدمہ اٹھا کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھ رہے رحمت، آپ کھجور کا قدمہ منہ کے پاس لے گئے، کھانے ہی والے تھے، یعنی چبانے والے تھے، منہ کے اندر ڈالنے ہی والے تھے، لیکن آپ کی نگاہیں اس کی بندھی ہوئی اونٹ پر پڑتی ہیں اور اونٹ زار و قطار رو رہا ہوتا ہے، آپ سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ میرا مالک ہے جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کی اور آپ کو کھلانے کے لیے لایا ہے۔ اللہ کے رسول یہ میرا مالک ہے لیکن میری جان سے زیادہ بوجھ تو ڈالتا ہے لیکن ہمیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی جب تک آپ اس اونٹ کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا دو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کھجور سے دسترخوان سے کھجور کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹیررسٹ، آتنکواد، یعنی اللہ کے رسول نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا ہے، تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ میرے بھائی یہ تمہاری 110% غلط ڈیفینیشن ہے،
یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اور دکھاتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے گھر آ رہے تھے، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلتے چلتے تھک گئے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم بہت دور چل چکے ہیں، اے اللہ کے رسول ابھی ہمارا ٹانگ کام نہیں کرتا ہے، میرا پیر کام نہیں کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول پیروں میں ورم پڑ چکی ہے، اے اللہ کے رسول چلا نہیں جا رہا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رک جائیے، بیٹھیے تھوڑی دیر ہم لوگ سستا لیں، اس کے بعد پھر چلنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد وہیں پر پڑاؤ ڈالے، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد سارے صحابہ لیٹ گئے، کوئی اس باغیچے کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرمانے لگے۔ ادھر کفار مشرکین کی طرف سے اعلان تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ پکڑ کر لائے گا، جو بھی زندہ مردہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا، 100 سرخ اونٹ۔ اس وقت کا جو قیمت ہے، ابھی کی قیمت لے لیجیے تو 100 یعنی اونٹ کی قیمت جو ہے لاکھوں روپے کی بات ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میں بکتی ہے 100 سرخ اونٹ۔ وہیں پر ایک دہریہ جاتا ہے، ایک کافر جاتا ہے، ایک مشرک جاتا ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین موقع پر پا بھی لیتا ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ببول کے درخت پر لٹک رہی ہے، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ ادھر سے ادھر بکھرے ہوئے ہیں، یہی تو موقع ہے، اٹھاؤ تلوار اور تاور توڑ حملہ کر دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے جا کر کے ان کو فار مشرکین کو دے دیں گے تو ہمیں 100 سرخ جو ہے اونٹ انعام میں مل جائے گا۔ وہ کافر، وہ دہریہ، وہ مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتارنے کے لیے ببول کے درخت پر چڑھتا ہے، پیڑ پر چڑھتا ہے، تلوار نکال لیتا ہے، تلوار نکال کر ان کو آہستہ اترنا تھا، لیکن ان کی دماغ کام نہیں کیا، ان کی کسوٹی پر یہ بات نہیں پرکھا کہ ہم آہستہ اترے یا زور سے۔ انہوں نے ایک جمپ ماری، اور جمپ مارنے کے بعد جیسے زمین پر کودا تو دھمال کی آواز نکلی، دھم کی آواز نکلی، ہوتا ہے نا جیسے میں یہاں سے کودوں تو دھم کی آواز نکلے گی، تو زمین سے دھم کی آواز نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک دہریہ ہے جو میری تلوار کو میرے ببول کے درخت سے اتر کر کے اتارا اور میرے اوپر وار کرنے والا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ کافر، یہ مشرک یہ تلوار اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کھینچ کر کہتا ہے میں یمنعک منی، اے محمد بتاؤ کہ اب میری ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا، میری ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ رب العالمین پر تو اعتماد ہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری بس کی بات نہیں کہ تم ہمیں بچا لو، ہمیں بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچائے گا، تمہاری بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی تم ہمیں مار سکتے ہو نہ تم بچا سکتے ہو، بچانے والی ذات مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا، وہ کافر، وہ مشرک، وہ دہریہ کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، تلوار چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے تلوار مبارک کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اسی کا الفاظ اسی کو دہراتے ہوئے کہا میں یمنعک منی، اے میرے بھائی اب یہ بتاؤ کہ میری ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا، میری ہاتھ سے اب تم کو کون بچائے گا۔ اب تک تو تم بول رہا تھا کہ محمد بتاؤ کہ میری ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا، لیکن اب بتاؤ کہ میری ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا۔ میرے بھائیو، وہ کافر، وہ مشرک، وہ دہریے کو اللہ رب العالمین پر تو اعتماد ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ محمد آپ چاہو تو مجھے بچا سکتے ہو، چاہو تو مجھے مار سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی ہم تمہیں ماریں گے نہیں۔ آئے میرے بھائی، ہم نہ اپنے صحابہ کرام کو انفارمیشن دیں گے، نہ ہی ہم اپنے صحابہ کرام کو اٹھائیں گے، اور نہ ہی ان کو انفارمیشن دیں گے کہ یہ کافر ہمیں مار رہا تھا، یہ کافر ہمیں ہمارے اوپر تلوار نکالا، یہ تلوار کھینچا ہوا تھا۔ آئے میرے بھائی چلے جاؤ شوق سے، تمہاری بیوی تمہاری انتظار کر رہی ہوگی، تیرے بچے تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے، تیرے ماں باپ تیرے انتظار کر رہے ہوں گے، چلے جاؤ شوق سے جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، نہ ہی ہم تمہیں ذبح کریں گے۔ آئے میرے بھائی اگر میں یہاں تمہیں کل تلواروں سے قتل کر دوں، اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا دوں، تو آئے میرے بھائی تمہاری بیوی تمہاری انتظار کر رہی ہوگی، اور تمہارے بچے تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے، تمہارے ماں باپ تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے،
چلے جاؤ شوق سے جاؤ, ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق, اعلیٰ کردار, اعلیٰ کیریکٹر دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے, مجھے بھی اسلام کے اندر شامل کر لیجئے, مجھے بھی اسلام کے اندر جوڑ لیجئے. وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دہریے کو, کافر کو اور اس مشرک کو کلمہ پڑھاتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, وہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اس کی گردن اڑا سکتے تھے, اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے صحابہ کرام کو اٹھا جگا سکتے تھے, انفارمیشن دے سکتے تھے کہ میرے بھائی اٹھ جاؤ, یہ ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے, یہ دہریہ ہے جو ہماری تلوار ہمارے اوپر تانا ہوا تھا, یہ ہماری سر سے ہمارے تن کو جدا کر رہا تھا, میرے بھائی اٹھ جاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کان و کان خبر نہیں ہونے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے, ہم تمہیں ماریں گے نہیں.